فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا پوری کائنات دے خالق و مالک رازق و داتا رب العالمین دی ذات واسطے خاص لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ
وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عزیز ساتھیوں اور میرے محترم بزرگوں اور انتہائی ادب و احترام دے لائق میری روحانی ماں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے اول وقت اندر سانو اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈا آنا اپنی رحمت نال قبول فرما، اور دعا کرو اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ اللہ تیری مخلوق تیری باران رحمت تو ترس گئی ہے، زمین مردہ ہو چکی ہے، اللہ مخلوقات چپائے انسانانو تیری رحمت والی بارش دی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال باران رحمت دا نزول فرما، جیڑی بارش زمین واسطے بھی رحمت دا باعث بنے، تیرے بندیاں واسطے بھی اللہ تیری رحمت دا باعث بنے، اور زمین زندہ ہو کر کے انہاں انسانہ چوپایا لئی بہترین رزق اگائے، اور موسم دی شدت اندر کمی آ جائے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآفنا قبل ذالک۔ اللہ اسی اس بات تو بھی پناہ مانگنیا کہ ایسیاں ہواواں ایسیاں بارشاں جیڑیاں موسلا دھار ہو کے سیلاب دی صورت اختیار کرن، اور ایسیاں ہواواں جیڑی طوفان دی صورت اختیار کر کے تباہی مچا دیں، اللہ سانو ایسے معاملات تو محفوظ فرمانا۔ اللہ جی اسی تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ ساڈے تے بس رحمتاں دا نزول فرما کے شانو ایمان صحت تندرستیاں والی زندگی عطا فرمانا۔ میرے بھائی شوکت صاحب فروٹ والے بیمار نے، اللہ انہاں نو صحت عطا فرما دے۔ میرے بھائی عادل صاحب انہاں دی ممانی دنیا تو رخصت ہو گئی، اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ میرے سمیت اسی جتنے حاضرین ہیں، اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ تذکرہ میرے نبی دے گھرانے دا، تذکرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا، تذکرہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی اہل بیت دا۔ میرے ویریو اے بات پوری دنیا دے کونے کونے تے اللہ دی رحمت نال پہنچ چکی ہے۔ اسی اہل الحدیث اہل البیت دے ماننے والے ہیں، نبی پاک دے صحابہ ازواج مطہرات دا ادب و احترام اسی لحاظ نال کرنے والے، جس طرح اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے، جس طرح میرے مصطفیٰ نے حدیث اندر بیان فرمایا ہے، جس طرح اللہ کے دین نے شریعت نے حکم دیتے، اسے لحاظ نال اسے انداز نال اسی اس بات دے قائل ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام دی ازواج دی بڑی عزت مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تے میرے پاک نبی دے گھرانے دے بارے ایسیاں باتاں کر دیتیاں۔ اے میرے نبی دے گھرانے والوں، میں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین تے تواڈے جیسا انسان تخلیق فرمایا ہی کوئی نہیں۔ اس کائنات دے اوپر میں اللہ رب العزت نے جو عزتاں عظمتاں رفتاں بلندیاں اپنے پیارے نبی دی ازواج نو
اپنے نبی دے اہل البیت اور صحابہ اکرام نو عطا فرمائیاں نے قیامت دیاں دیواراں تک اے عزتاں عظمتاں رفتاں بلندیاں اور کسے انسان دے مقدر اور نصیب اندر نہ کدی آئیاں نہ آ سکن گیا، بلکہ ساڈا تے عقیدہ ہے جیڑا بندہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دی عزت و تکریم نہیں کرتا، میرے نبی دے اہل البیت نو دل و تسلیم نہیں کرتا، میرے نبی دے گھرانے دا حیا نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، پھر بیان نہیں کرتا، اپنے دل اندر تنگی محسوس کرتا ہے، اپنے ایمان اندر کجی رکھدا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کر کے کہنا میرے اسلاف دا بھی عقیدہ ہے، میرے محدثین دا، میرے مفسرین دا، میرے واعظین دا، میرے خطباء دا، میرے علماء دا، میرے جناب اکابرین دا اے عقیدہ ہے اسی اس بندے نو جڑا نبی پاک دے اہل البیت دی عزت نو تسلیم نہیں کردا، اسی اس بندے نو مسلمان ہی مان دے کوئی۔ لیکن یہ بات بڑی نامناسب ہے، آج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، دلائل نال بات بیان کیتی جا رہی ہے۔ ویریو میرے نبی دے اہل بیت تے پاکیزہ رہن والے، طہارت اختیار کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، توحید والے، کتیاں دی ڈار مگر لا کے چرس پنگ دے سوٹے لگا کے علی دا نام لینا ایک کتھوں دی عقل مندی ہے؟ حیا نال لے، علی دا نام لینا ہے پاکیزہ ہو کے لے، میرے نبی دے اہل البیت دا آل اطہار دا نام لینا ہے، نماز پڑھ کے لے، تشہد اندر لے، فاتحہ اندر لے، سجدے اندر دعا کر، نماز پڑھ کے بیٹھے پھر بھی پڑھیں گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے 5 وقت نمازاں با جماعت ادا کریں گا، مزدوری دی باری آئے گی ہاتھ اٹھا کے آکھیں گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اللہ میری تمنا ہے، میری لالچ ہے، میری خواہش ہے، اللہ میری تڑپ ہے، میں ہاتھ تیرے واسطے تیرے سامنے اس لئے اٹھائے نے، اللہ میرے نبی تے بھی رحمتہ فرما، میرے نبی دے اہل البیت تے بھی رحمتہ دا نزول فرما۔ اوے عقل دیا انیا، اسی تے تینوں دربارہ تو اٹھا کے، درگاہوں سے اٹھا کے، بازاروں سے اٹھا کے، جلوسوں سے اٹھا کے، ڈھول کی تھاپ سے اٹھا کر کے ہم تو تجھے علی کا عقیدہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم تجھے اہل البیت کا عقیدہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو قرآن نے بتا دیا سمجھا دیا، آخ ہمارے قریب آ جا، اللہ باطن بھی پاک کر دے گا، اللہ در در سے اٹھا کے، در در سے اٹھا کے، اللہ ٹھوکروں سے بچا کر کے اپنا منگتا بنا کے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخرو فرما دے گا۔ اور تیرے نصیبے میں میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد رب ذوالجلال کی قسم یہ تڑپ میرے سینے میں اس لیے ہے، تیرے نصیبے میں او مسلم میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ٹھوکرے تو نہ تھی، تیرے نصیبے میں در در کی درگاہوں کے سجدے تو نہ تھے، تیرے نصیبے میں نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تھا تو اللہ کا قرآن تھا، تیرے مقدر اور نصیبے میں تھا تو اللہ کے سامنے جھکنا تھا، تیرے نصیبے اور مقدر میں تھا پوری دنیا کی حکمرانی تھی، یہ تب سے ہوا تو ذلیل ہوا، رسوا ہوا، خار ہوا، جب تک نبی پاک کے طریقے پر رہا اللہ نے تجھے دنیا کی حکمرانیوں سے نوازا، اور جب میرے نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، اہل البیت کے منع سے ہٹا، اسلاف کے منع سے ہٹا، تو نے بازاروں کو اپنا مسکن بنایا، درباروں کو مسکن بنایا، حدیث کا مذاق اڑایا، اہل البیت کا مذاق اڑایا، اللہ نے تجھے بھی دنیا میں مذاق بنا۔ یہ تڑپ اس لیے ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابھی جو میرے اوپر کیفیت ہے، میرا دل کرتا
میری زندگی لگ جائے میں اس موضوع سے کوئی دوسرا موضوع بیان نہ کروں کہ میرے نبی کے اصحاب کیسے تھے، میرے نبی کی ازواج کیسی تھی، میرے نبی کے اہل البیت کیسے تھے۔ نہ ظلم کر، میرے نبی کے اہل البیت کا نام لیتا ہے پاکیزہ ہو کے لیا کر، میرے نبی کی ازواج کا نام لیتا ہے وہ حیا والی بن کے لیا کر۔ اپنے آپ کو دیکھو، جن کے تم نمائندے ہو کیا ان کی عادتیں تم سے نمایاں ہوتی ہیں؟ اللہ اللہ، میرے نبی پاک دیا ازواج مطہرات ساریاں ہی پاک نے، بولو۔ نبی علیہ السلام دیا 11 بیویاں اور 2 مشہور لونڈیاں، 11 بیویاں دے نام بتدریج: سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ صفیہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک کون نے؟ سنو، اللہ رب العزت دا قرآن سن لو، سن دیو ویریو، سن دیو نا۔ پہلے میرا دعویٰ سن لو، حیا والا بندہ ماما دی قدر کریا کردہ ہے، بے حیا بندے تو ماں دی قدر دی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ہمیشہ خیامہ والے، ماما دی قدر کرنے والے، خیا والے، ماما دا احترام کرنے والے، خیا والے، میرے نبی رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا چہرہ بھی الکتاب، میرے پاک نبی دی سیرت بھی الکتاب، میرے پاک نبی دے چہرے جیسا کسے دا چہرہ نہیں، میرے نبی دی سیرت جیسی کسے دی سیرت نہیں، میرے نبی دے اصحاب جیسے کسے دے اصحاب نہیں، میرے پاک نبی دے گھرانے والے بھی آلہ، میرے نبی دے گھرانے والے بھی بے مثال، میرے پاک نبی دے صحابہ بھی بے مثال، میرے نبی دے سینے تے اترن والی کتاب بھی بے مثال، میرے نبی دی سنتاں بھی بے مثال، میرے نبی دی ہجرت بھی آلہ تے بے مثال، میرے پاک نبی دی ازواج مطہرات اور جنہ دا چناؤ اور انتخاب اللہ کریم نے آسمانہ پار فرما دیتا کہ جنہ میرے نبی دی رفاقت نو پسند کر لیا کہ ویریو بات توجہ نال سماعت فرمانا، میرے پاک نبی مدینہ منورہ اندر ہجرت کر کے جدو گئے نا، اللہ کریم دے پاک نبی علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات مدینہ اندر دیکھ دیاں نے، مدینہ دیاں عورتاں نوے نوے لباس زیبتن کر دیاں، انہاں دے گھر اندر مال و دولت دیاں فراوانیاں نے، میرے پاک نبی علیہ السلام دے گرد جمع ہو گئیاں، آ کر کے مطالبہ کر دیاں نے، اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دیکھو نا، مدینے دیاں عورتاں، انصاریاں دیاں عورتاں طرح طرح دے لباس زیبتن کر دیاں نے، تے ساڑھے گھر اندر ایک وقت دا کھانا پک دے تے دوجے دا نہیں پک دا، اسی فاقے برداشت کرنیاں، جبکہ تسی امام الانبیاء ہو، اب ویکھنا میریاں ماما دا مقام کیے، میریاں ماما دا انتخاب کیے، اللہ دے پاک نبی ازواج مطہرات دے اندر بیٹھے نے، اللہ کریم نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتے ہیں، یا ایوہ النبی قل لازواجک ان قلتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
فیصلہ کر لو تانوں دنیا دا مال چاہیے یا محمد رسول اللہ دی رفاقت چاہیے؟ تانوں دنیا دا مال چاہیے، کوٹھیاں بنگلے مکان روپیہ پیسہ سونا ایک کپڑے طرح طرح دے کھانے چاہیے نے، یا اللہ دے پاک نبی دی کٹیا چاہیے؟ اللہ اللہ انہاں انتخاب فرمایا تے میرے مصطفیٰ دا فرمایا، انہاں چناؤ کیتا تے میرے مصطفیٰ دی رفاقت دا کیتا ہے۔ اوے ایسے لئی تے اللہ پاک نے عظمت عطا فرمایا، یا نشاء النبی یا نشاء النبی لستن لک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو فرما دیتا ہے، سونیا جیڑیاں بیویاں میں اللہ نے تانوں عطا فرمائیاں نے انہاں جیسیاں میں اللہ نے پوری کائنات اندر تخلیق ہی نہیں فرمائیاں۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، قیامت تائیں کوئی جتنی مرضی نمازاں دی پابند ہو جائے، قیامت تائیں کوئی جتنی مرضی اللہ پاک دی قربت حاصل کرنے والی ہو جائے، تسی میرے نبی دیو بیوی ہو، تواڈے جیسی میں اللہ نے پوری کائنات اندر بنائی کوئی نہیں۔ تے ماما دی عظمت دے اندر، ماما دی شان دے اندر اوہ گستاخیاں کرنا بے ایمانہ سینہ کٹ دائی رہے گا۔ جن دے دل اندر خیا ہوندی ہے، ماں دا خیا کرنے والا ہوندا ہے، بغیرت بندہ ماں دا حیا کوئی نہیں کردا، اوہ غیرتاں والے ماں دا خیا کرنے والے۔ تیسرا مقام قرآن پاک دا سماعت فرمانا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرمانے نے میرا نبی محمد، میرا نبی محمد، او ویکھو ویکھو یہ تے درود پڑھنے والے نے ماشاءاللہ، تسی آندے ہو ماندے نہیں، یہ تے درود پڑھنے والے نے، میرا سونا نبی محمد صلی محمد محمد پکاندہ چلا جا اے ہو گیت شمشام گاندہ چلا جا۔ محمد محمد میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور روایات دے مطابق میرے پاک نبی دی عمر 5 سالاں دی ہے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دی عمر 40 سالاں دی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے نکاح دا ارادہ فرمایا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاک نبی علیہ السلام دے نکاح اندر آ گئیاں۔ اوہ کون اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہ دے قافلے مکیوں چل دے، پوری دنیا دے اندر تجارتاں کر دے، او مکے دی سب تو زیادہ مالدار خاتون ہے، لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دی رفاقت اندر آئیاں، اپنا مال بھی لٹا دیتے ہیں، اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی پیارے نبی تے قربان کر دیتی ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کر دیا او لوگوں منو کسے عورت تے اتنا رشک ساری عمر نہیں آیا جتنا رشک منو خدیجہ تے آیا کردہ میرے پاک نبی جدوں بھی گھر اندر تذکرہ کر دے خدیجہ دیا خوبیاں ضرور بیان کر دے میرا کاری کہا کردہ سی چنگی نبی ہوئے تے تائیں گل بن دیئے نا چنگی نبی ہوئے تے تائیں گل بن دیئے نا او بی بیو تسی بھی سن لو بابیو تسی بھی سن لو نا میرے پاک نبی نے اپنی زوجہ دے حق اندر میرے نبی نے کدی کمیاں کی دیا اور تسی بھی تعریفہ کریا کرو جڑی بچاری نال نبھا جائے جڑی اپنے بہن پرا چھڑ کے آ جائے جڑا اپنے باپ دا گھر چھڑ کے آ جائے جڑا اپنے باپ دے گھر دے لاڈ چھڑ کے آ جائے جڑی ماں دی اگوش چھڑ کے آ جائے نا جڑے بھراواں دے پیار چھڑ کے تیرے لڑ لگ جائے او ویریا ان دی محبت دا اعتراف کریا کر انہی تعریفہ کریا کر ان دی محبت دا اعتراف کریا کر اس بچاری نو تانے نہ ماریا کر اس بچاری نو مینے نہ ماریا کر انہوں گالا نہ کڈیا کر انہوں تانے نہ دیا کر سن میرے پاک نبی دی سیرت کی ہے ادھر خدیجہ قربانیاں دن دی ہے میرے پاک نبی خدیجہ دیا قربانیاں بیان ہی کر دے پھر دے اور نبی پاک نے بھی تے تعریفہ کی دیا نا میرے نبی نے اپنی زوجہ دا حق نہیں رکھیا میرے نبی نے تعریفہ فرمایا سیدہ پوچھدیاں نے اللہ دے پاک نبی جی ساڈے اندر کیڑیاں کمیاں رہ گئیاں تے خدیجہ اندر کیڑیاں خوبیاں جیڑیاں اللہ کریم نے سانو نہیں عطا فرمائیاں نالے میرے مصطفیٰ روئی جا رہے ہیں نالے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں میری عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھیا جدو لوگ میری تکذیب کر دے سن جدو لوگ منو شاعر تے دیوانہ تے مجنون کہندے سن سب تو پہلے مکے دے اندر میرے نبی دی تائید کرنے والی میرے نبی تصدیق کرنے والی میرے نبی دا حوصلہ تے سہارا بننے والی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میں کیوں اس بی بی دیاں خوبیاں نہ بیان کراں لوگ منو پتھر ماریا کر دے میں نقول خان تے پریشان جدو گھر لوٹ دا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قیمتی دوپٹے پھاڑ پھاڑ کر کے میرے زخمہ تے پٹیاں کریا کر دی نالے قسمہ اٹھا اٹھا کے کیا کر دی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا بیوی ہوئے تے حوصلے دینے والی ہوندی ہے بیوی ہوئے تے خامد دا سہارا بننے والی ہوندی ہے بیویاں خامدان دے سہارے توڑیا نہیں کر دیا بیویاں خامد دے شکوے نہیں کریا کر دیا بیویاں تے اللہ پاک نے خامدان دے سہارے بنائیاں نے بیویوں سن لو میرے نبی دی سیرت سن لو میرے نبی پاک دیاں بیویاں امہات المؤمنین دی سیرت سماعت فرما لو میری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اس لئی میرے نبی ساری عمر تعریفاں کر دے رہے کدی گوشت ذبح ہو کر کے آنا میرے نبی پاک نے فرمانا سب تو پہلا میری خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں نو انہاں دا قصہ پہنچا دے جدہ بیوی حوصلہ دین والی اسی طرح خامد تعریفہ کرنے والا جنہیں بیوی حوصلے دین والی اسی طرح خامد محبتاں دین والا جنہیں بیوی سہارا بننے والی اسی طرح خامد ان دیاں قربانیاں دا اعتراف کرنے والا بی بیاں نا تو بھی کمیاں کریا کر تیرے ٹھڈ اندر بھی چور ہے تو آنا سارا کچھ بی بی دے ذمے تے میرے ذمے کچھ بھی کوئی نہیں بندہ ہے نا بندہ ایک کہندہ جو تھی میں چار گالا نہ کٹا مینوں بندہ کنے تسلیم کرنا گھر گیا دو منجی نو ٹھڈے نہ مارا دو چار بوئے نہ توڑا چھالن دی کولی چوک کے نہ مارا مینوں بندہ کنے کہنا ہے اور پوری کائنات ہے عظیم انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اپنی بیوی دیاں محبتاں دا اعتراف کر اپنی بیوی دیاں محبتاں دا بولو کی
کی کردے رہے نے چلو گھر جا کے حوصلہ کڈیا جی اپنی بیوی دیاں محبتاں دا کی کردے رہے نے اونیاں قربانیاں دا اعتراف کردے رہے نے او چلیا جیڑی ماں دی آغوش چھڑ کے باپ دی محبت دا سایہ چھڑ کے کلی کہہ رہی تیرے نال ٹر کے آ گئی ہے وہ تیریاں سن دی بھی ہے تینو پکا پکا کے کھلا کھلا کے تیرے پرونے بھی والدین بھی بہن بھراواں نو سارے نو شمالی پھر دیے کدی کدی ان دی محبت دا بھی اعتراف کریا کر کدی ان دی بھی تعریف کریا کر اے میرے پاک نبی دی سنت ہے بلکہ حکم ہے فرمایا خیرکم لأہلہ تواڈے چو بہترین بندہ او ہے جیڑا اپنے گھر والے لئی بہتر ہے وانا خیرکم لأہلی اور میں تواڈے سب وچوں اپنے گھر والے لئی سب تو زیادہ بہترین تو اے میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت دے 3 سال پہلے وفات پا گئیاں 10 نبوی دے اندر لیکن ویری اور رب دی ہو شہزادی جنہوں رب نے نہ مال عطا فرمایا جدو میرے پاک نبی علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر انہا محصور کر لے آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دے نال نے صحابہ بیان کر دینے صحابیات بیان کر دینے اسی درختان دے پتے کھا کھا کر کے نالی خدیجہ الکبریٰ بھی مکہ دی شہزادی درختان دے پتے کھا کھا کے اپنے دن گزارے تے انج کر کے جویں جانور مینگنیاں کر دینے انج ساڑی کیفیت ہو گئی ہے لیکن شکوہ نہیں کیتا شکوہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بی بی دے سارے آباد ہی ضائع کر دیندے نے ساریاں نیکیاں نمازاں روزے حج زکات ریاستاں دعاواں اللہ اس بی بی دیاں ضائع کر دیندے نے جس وقت تو اپنے خامد نو اے کہندی ہے کہ میں جدوں دی تیرے گھر آئی ہوں میں تے سکون ویکھے فرمایا خامد دی نشکری کرنے والی بی بی اللہ ان دی زندگی دے سارے اعمال ہی ضائع دونوں پاسے اگر اللہ نے مرد نو قوام بخشیا ہے عزت دیتی ہے درجہ اوپر والا دیتا ہے تو مرد دا حوصلہ بھی اوڈا ہی ہونا چاہیے ان دا حوصلہ بھی بی بی تو زیادہ ہونا چاہیے اے ہے درجہ اور اس درجے دی اہمیت ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کچھ ایوی بات ہے اللہ کریم نے میرے پاک نبی علیہ السلام نو 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن چو عطا فرمائیاں ٹوٹل 6 اولاد اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام نو خدیجہ الکبریٰ دے بطن چو عطا فرمائے اور ایک بیٹا ابراہیم اللہ کریم نے سیدہ زینب سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی میرے پاک نبی دی لونڈی ہے اللہ نے ان دے چو ایک بیٹا عطا فرمایا اس طرح میرے نبی دے 3 بیٹے نے تے 4 بیٹیاں نے کتنے بیٹے نے 3 بیٹے نے میرے نبی علیہ السلام دے اور 4 بیٹیاں نے ایک بیٹے دا نام خدیجہ الکبریٰ چو جیڑا اللہ نے عطا فرمایا انہاں دا نام قاسم ہے بولو کی نام ہے قاسم ہے اور دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے طیب و طاہر انہاں دے القاب نے طیب و طاہر بعض اوقات مغالطہ لگ جاندہ ہے کہ طیب و طاہر بھی نبی پاک دے بیٹے نے نام عبداللہ ہے اور طیب و طاہر انہاں دی کنیت ہے القابات نے اور ایک بیٹا اللہ نے جڑا عطا فرمایا تیسرا اس سیدنا ابراہیم جڑے میرے پاک نبی علیہ السلام دے تیسرے بیٹے اور ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اتھو بھی تخصیص کرنے والے نے تخصیص کر کے ایک کوئی بیٹی کا تذکرہ ساری عمر فرمایا ہے اے بھی حق اے بھی حق یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل النساء اہل الجنہ، چار بیبیاں جنت دیاں سردار، جنت دیاں عورتاں نالوں سب تو زیادہ بہترین مقام والیاں، عزت اور مرتبے والیاں، انہاں چوں پہلی بی بی خدیجہ بنت خویلد، خویلد دی بیٹی خدیجہ الکبریٰ محمد دی بیوی ہے، دوسری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسری فرعون دی جناب بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی مریم ابن تو عمران دی بیٹی مریم علیہ السلام، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیاں، میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول سیدہ خدیجہ دی بڑی بخنا کر دیئے اللہ دے نبی جی تسی نکاح کیوں نہیں کر لیندے؟ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے خولا میرے نال نکاح کون کرے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نو اے مشورہ دیاں نے نالے کچھ نام رکھ دیا نے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے سیدہ جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب فرمایا، اے وڈیری عمر دیاں نے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے نال میریاں جوان بیٹیاں دا ساتھ ہے، میں چاہنا انہاں ماں دی محبت مل جائے، جیڑیاں گلاں ویریو بیٹیاں ماں نال کر سکدیاں نے نا باپ نال تے نہیں نہ کر سکدیاں، اس لئی میرے پاک نبی علیہ السلام نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب فرمایا، تیسرا نکاح میرے پاک نبی دا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ دا فرشتہ آنے والا 3 دن میرے خواب اندر متواتر آندا رہا ہے، ریشمی کپڑے دے اندر تیری تصویر لپیٹ کر کے لے آندا، نالے منو کہا کردا اللہ دے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ ابو بکر دی بیٹی ہے، اے دنیا اندر بھی تہاڈی بیوی ہے، آخرت اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی پاک دیاں بیویاں دیاں 2 ٹولیاں بن گئیاں، 2 جماعتاں بن گئیاں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاک نبی علیہ السلام دے کو لائیا آ کر کے رض کر دیا نے اللہ دے نبی جی انہاں ساریاں نو کہہ دیو جدو تسی عائشہ دے گھر ہوندے ہو تو تحفے تحائف بھیج دیا نے، ان سار دیاں عورتاں تانوں جناب تحفے تحائف بھیج دیا نے، لیکن جدو تسی ساڈے گھر اندر ہوندے ہو نا اودوں تحفے تحائف نہیں ہوندے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات نو فرما رہے سن او بیبیوں میں کیویں انصاریاں نو منع کر دیاں، میں جدو عائشہ دے کول ہننا اللہ دا قرآن میرے تے نازل ہوندا ہے، جدو تواڈے کول ہننا اللہ دی وحی نہیں ہوندی، اللہ کریم نو بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے انتخاب تے اللہ پاک دا انتخاب ہے، اللہ پاک نے ان عظمتاں عطا کیتیاں نے، جدو میں ان دے گھر ہننا وا اللہ دا قرآن میرے تے وحی بن کے آ جاندا ہے، فرمایا اللہ دا انتخاب ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے رسول اللہ فرمایا کر دے سن یا اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے میرا مواخذہ نہ فرمانا، اللہ میں اس بارے اندر بے بس ہاں، میرے دل اندر عائشہ دی محبت بڑی زیادہ ہے۔ ایک میرے نبی دا صحابی آ کے کر دے اللہ دے پاک نبی جی اس دنیا دے اندر تانوں سب سے زیادہ محبت کدے نال ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے ہیں عائشہ نال ہے، کہنا یا رسول اللہ عائشہ تو باتوں محبت کدے نال ہے؟ فرمایا عائشہ دے بابے ابو بکر دے نال ہے، وہ صدیقہ مصدقہ
وہ نبی کی با وفا بیوی، شرافت کی وہ سر چشمہ ہری میں آشنا بیوی، وہ جس کی عظمتوں پہ اللہ کا قرآن آتا تھا، وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا تھا، وہ جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا تھا، معظمہ ماں جسے کہیے تسی تے ماں کہہ سکتے، وہ کالا تو نہیں کہتا، تسی تے کہہ لو ماں امی ایسا کہو، اے موجزہ تسی دیکھیا نہیں، میرا کاری ساری عمر امی ایسا کرتا گیا، اللہ نے میرے کاری نے دنیا تو اس دن اٹھایا جڑا میری ماں عائشہ دی وفات دا دن ہے، یہ موجزہ نہیں، کرامت نہیں، جو ہو گئی ہے، معظمہ ماں جسے کہیے تو پھر القرآن کہیے، وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے، وہ جس کے دلخا بن کر تھے محمد مصطفیٰ آئے، وہ جس کے دلخا بن کر تھے محمد مصطفیٰ آئے، وہ جسے دلخن بنا کرتے امام الانبیاء لائے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، ایک میرے پاک نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون ماں جی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتقیہ زاکیہ مزکیہ متخرہ، میرے پاک نبی دی پاکیزہ بیوی، میرے زکی نبی دی زاکیہ بیوی، میرے قاری نبی دی قاریہ بیوی، میرے سجد نبی دی سجدہ بیوی، سجدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میرے پاک نبی علیہ السلام فجر دی نماز دے وقت جلدی گھروں نکلے، میرے نبی مسجد دے اندر تشریف لے گئے، جدو سورج دیاں کرنا بلند ہو گئیاں، چانن ہو گیا، روشنی چھا گئی، اور ویریا سی تے ستے کھنیا، سانو کی پتا سورج کیڑے ویلے طلوع ہوندا ہے، سانو کی پتا ہوندیاں پہلیاں کرنا دا مدہ کی ہے، اسی تے ستے کھنیا ایسی چلا کر کے میرا نبی اپنی پاکیزہ بیویاں چھڑ کر کے مسجد نبی دے مسلے تے امام بن جاندے، میرے پاک نبی جدو گھر دے اندر آئے، سجدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حالت دے اندر مسلے تے جنہیں میرے نبی چڑھ کر کے گئے نے، ایک گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے دا دورانی ہے، میری ماں اللہ کی عبادت کرنے والی، میری ماں رب دا ذکر کرنے والی، میری ماں پاکیزہ رہنے والیاں، میری ماں طہارت اختیار کرنے والیاں، میری ماں اللہ دا قرآن پڑھنے والیاں، میری ماں اللہ دے سامنے التجاوہ کرنے والیاں، میری ماں دے لیل و نہار مسلیاں تے گزرن والے ہیں، وہ کالے آپ کتیاں دی ڈار مگر لا کے اج ماں تے بکواس کرنا تینوں شرم کیوں نہیں ہوندی؟ میرے پاک نبی دی زوجہ سیدہ جویریہ میرے نبی مخاطب کر کے فرما رہے نے، فرمایا جدوں دا میں گیا ہوا تسی ایویں بیٹھی ہو، فرمایا یا رسول اللہ میں ایویں بیٹھی ہوں، فرمایا جویریہ میں تیرے کوئے جان تو بعد 4 کلمات ایسے ادا کیتے نے، 3 وری پڑھے نے، کتنے کلمے؟ 4 کلمے پڑھے، کنی وری نے؟ 3 وری، جدوں دی تو بیٹھی ہے تے سورج چڑھ گیا ہے، وہ 4 کلمات میں 3 وری ادا کیتے نے، اللہ نے منو تیرے نالوں بہت اجر عطا فرما دیتا۔ آقا جی کی پڑھے ہے؟ فرمایا سبحان اللہ
وبحمدہ پڑھو ہاں اندی جنا تسی نا اج قاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے الحمدللہ جماعت نہ کرو میں قاری صاحب جدوں مسجد اندر آئے نا تو میرا یقین کرو میں اندروں ہل گیا کہ قاری صاحب آگے نے کیویں قرآن انہاں سامنے پڑھنا ہے استاد القراء ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ پھر پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اتنے زیادہ جامع کلمات اتنے زیادہ اللہ دی محبت والے کلمات اتنے زیادہ اللہ دی تسبیح و تکبیر و تکریم اور عزت اور اللہ دی بڑائی والے کلمات ساڈے تئی پہنچے نے تے ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دے رائی پہنچے نے النبی اولا بالمؤمنین وہ ثابت کرنا اعتراض کرنے والے میرے نبی دے اہل البیت دی عورتاں جتیاں اتار کے دوپٹے اتار کے نیم برخنا ہو کر کے غیر محرم مردہ دے اندر کدی زینت نہیں بنیا اتے کروں باہر بھی نہیں نکلیا میرے نبی دیاں ازواج متخرات دیاں راتاں اللہ دے سامنے گڑ گڑان دیاں گزریاں انہاں دیاں سویراں مسلیاں تے ہویاں انہاں دے لیل و نہار اللہ دا ذکر کر دیا ہو گئے اللہ اللہ ایسے لیتے اللہ نے شانہ عطا فرمایا یا نشاء النبی رسولنا کا خدم من النساء اے میرے پاک نبی دیاں ایک میرے نبی دی بیوی زوجہ محترمہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کندی بیٹی ہے سیدہ عمر دی بیٹی ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک نبی علیہ السلام دی پھپھو دی بیٹی ہے اللہ نے قانون ہی بدل دیتا ہے اللہ رب العزت نے میرے نبی علیہ السلام تو بعد پہلے ایک قانون بنایا سی کہ کوئی بھی بندہ اپنے منہ بولے بیٹے دی متعلقہ خاتون دے نال طلاق یافتہ یا فوت ہو جائے بیٹا جیڑی منہ بولے بیٹے دے نکاح اندر بی بی ہوئے گی تے اے جس دا منہ بولیا بیٹا سی نا اون دی منکوحہ نال شادی نہیں سی کر سکدا بھاویں بیٹا فوت ہو جائے یہ طلاق دے دے لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا او دنیا دی خاتون ہے جن دے بارے اللہ رب العزت نے قانونی تبدیل فرما دیتا ہے اللہ نے قانونی بنا دیتا ہے اللہ کریم نے میرے پاک نبی علیہ السلام دی سیرت وچوں میرے نبی پاک علیہ السلام دے اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیتا ہے اللہ فرماتے نے سونیا زید نے جس عورت کو طلاق دے دیتی ہے میں اللہ آج تو قانون تبدیل کرنا کا اس زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اللہ دے نبی جی میں تہاڈا نکاح کر دینا تہاڈا نکاح کر دینا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک دن سیدہ حفصہ عمر دی بیٹی رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ کہن لگیاں کہندیاں نے کہ تو تے یہودی دی بیٹی ہے اسی قریشی تو یہودی دی بیٹی ہے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدو داخل ہوئے نا سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں نے نبی پاک پوچھتے نے اے میری زوجہ ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں تو جناب غزوہ خیبر تو بعد میرے نبی دے نکاح اندر آئیاں رضی اللہ نبی پاک داخل ہوئے فرمایا صفیہ کیوں پریشان ہو یا
بیٹی آفدیاں نے نالے میرے نبی مسکرا رہے نے نالے میرے نبی فرمایا صفیہ پریشان ہون دی بات نہیں ویکھنا تو ہارون دی بیٹی ہے موسیٰ دی پتیجی ہے تیری شان دے کیا کہنے محمد رسول اللہ دی بیوی ہے دل جوئی فرمائی میرے نبی نے اپنی بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک میرے پاک نبی دی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیا نے میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا میں ویکنیا مکے دے اندر میرے خامد دے جاہو جلال ورگا میرے خامد ورگا نے ایک نیت خوبصورت اور پورے مدینے اندر کوئی نہیں لیکن ایک دن بیٹیاں منو اپنے خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا یاد کرائی ہوئی یاد آ گئی میرے نبی کو لوٹ کے گئے نا دے آقا کے گھر کے نے میری بیوی ام سلمہ نے اللہ دے نبی دے دربار چوٹ کے آیا اللہ دے پاک نبی نے ایک دعا سکھائی ہے جیڑا بندہ پڑھ لینا ہے جتنا نقصان انہوں ہو گئے اللہ اس تو بہتر عطا فرما دینے کی کر لینے جی بہتر عطا فرما دینے امبا جی کہہ دیا نے میرے دل اندر آیا کہ ام سلمہ تیرے خامد جتنا بہتر تے پورے مدینے اندر آئی کوئی نہیں فرمایا پھر نبی پاک کی حدیث نے ایمان مضبوط ہویا میں دعاوں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون نالے یہ دعا پڑھ رہی ہیں نالی یہ دعا بھی پڑھ رہی ہیں اللہ سونیا اللہ جی منو اس ہوئے نقصان تو بہتر عطا فرما دیو فرمایا جس دن میری عدت پوری ہوئی ہے اللہ کے نبی نے دروازہ کھڑکایا اور کھڑکا کر کے اللہ کے پاک نبی نے منو نکاح دا پیغام دے دیتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ اس مصیبت اندر منو اجر بھی عطا فرما اللہ نکلن دا رستہ بھی پیدا فرما دے فرمایا میں نبی علیہ السلام کی دعا جیڑی منو میرے خامد نے سکھائی کن نے سکھائی کوئی نوا ٹک ٹاک آ جائے تو جا کے سب سے پہلے بڑی لکھونا آ جا سی اپا فیس بک فلم بچیاں دے نال دا کے ویکھنی شرم آتی فلم کوئی نوی آ جائے کوئی آج فلم کوئی دیکھی اپا انٹرٹینمنٹ واسطے کوئی ہوٹل نوا کھول جائے بچیاں نو لے کے جانا آؤ آپ کو بتاؤں دکھا کے لاؤں بتاؤں کوئی فلم ہو کوئی سافٹ ویئر ہو باپ گھر لے کے آتا ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے سارے کو دستا ہے نئی ٹیکنالوجی آئی ہے میں تو دلی لے کے آیا اور بیویوں کدی دعاواں بھی سکھایا کر بیوی نو دعاواں سکھایا کر اولاد نو دعاواں سکھایا کر اللہ والیے آج میں آ دعا اللہ دے کرو سیکھ کے آیا میں نہیں یاد کرنا تم ہی یاد کرنا فرمایا میرے خامد دی یاد کرائی دعا منو یاد رہ گئی میں پڑھتی رہی اللہم اجرنی پڑھ لو یاد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ نے منو شخصیت دی بیوی بنا دیتے ہیں جس شخصیت تو سونا اللہ نے پوری کائنات اندر تخلیق ہی نہیں فرمایا من تارک شیئا للہ اقبضہ اللہ خیرا منہ جس نے اللہ کا شکوہ چھوڑ دیا صبر کو اختیار کیا اللہ کہتے ہیں اقبضہ اللہ خیرا منہ میں اس بندے نال وعدہ کرنا میں انہوں ہوئے نقصان نالوں بہتر عطا فرما اس واسطے میرے بھائیوں اس سانو دین ملیا ہے کہ نبی دے کرانے تو ملے ہیں نبی دے صحابہ تو ملیا ہے اور سب تو پہلے وہ لوگ سن جنہاں میرے پاک نبی دی اتباع کی تھی میرے نبی نو دیکھیا سنیا عمل کیتا سمعنا و اطعنا ہوتے پاک رہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے نمازوں پڑھنے والے اور پاک صاف پاک وضو رہنے والے اور لوگ تھے اللہ نال ملانے والے اور لوگ درباراں درگاہاں تاکیاں کڑیاں چھنے
کے گئے نے نبی دی اتباع تے عمل کرنا سکھا کے گئے نے اللہ کو منگنا سکھا کے گئے نے اللہ کے جھکنا سکھا کے گئے نے اسی اس طرح اہل بیت دی شان ماننے ہاں انشاءاللہ بوضو منبر تے کھڑے ہو کے ماننے ہاں سجدیاں چ جا کے ماننے ہاں رکوع تشہد اندر بیٹھ کے ماننے ہاں اوتھے سارے لوگ جنہاں بارے اسی کہندے پھرنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین